تمام مخلوقات کو تھامے ہوئے، باقی جو بھی زندہ نظر آ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں، اس کے قائم رکھے قائم ہے یہ کائنات، اس کے زندہ رکھے ہم یہاں زندہ ہیں۔ تو جب چاہے یہ حیات سلب کر لے، اس وجود کو عدم میں تبدیل کر دے، اس کو اختیار حاصل۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور نامراد اور خائب و خاسر ہوا وہ شخص جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا، اور یہاں اصل میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جس نے کچھ بھی شرک کا ارتکاب کیا وہ اس دن ناکام اور نامراد ہوگا، خائب و خاسر ہوگا۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف کے آخر میں کہ اہل ایمان کی بھی ایک بڑی اکثریت، بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملوث ہیں۔ تو وقد خاب من حمل ظلما، خائب و خاسر ہوگا، نامراد ہوگا وہ شخص کہ جس نے کچھ بھی شرک کیا ہوگا، ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، اور جو کوئی عمل کرے اچھے بھلے کام، نیک کام، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، فلا يخاف ظلما ولا هضما، تو اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا نہ بے انصافی کا اور نہ ہی نقصان پہنچنے کا۔ وكذلك انزلناه قرانا عربيا، اور اے نبی اسی طرح ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی بنا کر۔ وصرفنا فيه من الوعید، اور ہم نے اس میں اپنی وعید، اپنی دھمکی مختلف اسالیب سے واضح کر دی ہے، مختلف پیرایا بیان میں بھی اس کو جو ہے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچے اللہ کے غضب سے، اس جہنم سے جسے انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ او یحدث لہم ذکرا، یا پھر ان کے اندر کوئی سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے، وہ اس قرآن سے اور اس کے اندر جو نصیحت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، ان کی آنکھیں کھل جائیں، وہ اپنے معاملات درست کر لیں، وہ اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر کر سکیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بلند و برتر ہے وہ اللہ کے جو الملک ہے، الحق ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے۔ دنیا میں جسے آپ بادشاہ بناتے ہیں وہ حقیقی بادشاہ نہیں ہوتا۔ ایک شخص کو اٹھا کر آج بٹھا دیا، پھر کل اس کو نیچے اتار لیا، وہ کیا ہے؟ وہ ان لوگوں کا خالق تو نہیں ہے جن پر وہ بادشاہت کر رہا ہے، وہ ان کا رازق نہیں ہے۔ تو بادشاہ حقیقی تو ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور اے نبی آپ قرآن کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے۔ سورہ مریم میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے شکوہ کیا تھا کہ آپ جلدی جلدی آیا کریں، یہ آیات قرآنی جلد از جلد مجھ تک پہنچے۔ اس کے ذریعے جو ایک روحانی سکون ملتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا جس وقت حضرت جبرائیل پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ ساتھ ساتھ تیزی سے زبان کو حرکت دیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ رہ جائے، یاد ہونے سے حافظے سے محو ہو جائے۔ تو اس پہ اطمینان دلایا گیا کہ آپ عجلت نہ کیجیے، جلدی نہ مچائیے۔ من قبل ان یقضى الیک وحی، اس سے پہلے کہ یہ پورا ہو چکے اس کا اترنا، یعنی اللہ کے علم کے مطابق کب کون سی آیت نازل ہونی ہے وہ اس کے حساب سے ہی نازل ہوگی، اور آپ اس کے اندر کسی عجلت کا مظاہرہ نہ کیجیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اس پہ تو آپ قناعت کیجئے جس طرح اللہ تعالیٰ آپ پر آیات اتار رہا ہے، وہ تو اپنی حکمت کے تحت نازل فرما رہا ہے۔ اور زبان کو تیزی سے حرکت بھی نہ دیجئے کہ اللہ نے ذمہ لے لیا کہ آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کرنا ہمارے ذمے ہے۔ یہ سورہ قیامہ میں بات آ چکی ہے، اگرچہ وہ ہم پڑھیں گے بعد میں۔ یہاں فرمایا کہ یہ دعا کرتے رہیے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ ہے مانگنے کی چیز اور دعا کرنے کی، میری بصیرت میں، میری سمجھ بوجھ میں، میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ تلقین کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے تو تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے بھی، فَنَسِيَ، تو وہ بھول گیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں عزم کی پختگی نہیں پائی، یعنی جس چیز سے منع کیا تھا تاکیداً اس کے اندر انہوں نے ان سے بھول چوک ہو گئی، خطا ہو گئی، تو عزم کی کمی ہے۔ اور اسی کے حوالے سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر بھی یہ کمی جو ہے موجود ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ،
اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ چھٹا موقع ہے کہ قرآن مجید میں ہمارے مطالعے سے گزر رہا ہے قصہ آدم و ابلیس۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، تو ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا دشمن ہے، یہ ابلیس جو ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، دیکھو تم دونوں کو کہیں یہ جنت سے نکلوا نہ دے، یہ دشمن ہے کوشش کرے گا تمہیں یہاں سے نکلوانے کی، یہ تمہارا حاسد ہے۔ فتشقى، اگر ایسا ہوا تو پھر تم محروم ہو جاؤ گے، بد نصیب ٹھہرو گے۔ ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، اور اس جنت کے اندر نہ تو تمہیں کوئی بھوک محسوس ہوگی اور نہ ہی تم برہنگی محسوس کرو گے، عریانی لاحق ہوگی۔ جنت ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں۔ وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى، اور اس میں نہ تمہیں پیاس محسوس ہوگی اور نہ تمہیں دھوپ جو ہے وہ ستائے گی۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے پھر وسوسہ اندازی کی اور ان کے جی میں یہ بات ڈال دی۔ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، اور پٹی کیا پڑھائی، کہنے لگا کہ اے آدم کیا بتاؤں میں تمہیں وہ درخت کے جو خلد ہے، یعنی جس میں ہمیش کی مل جائے گی، تمہاری زندگی جو ہے وہ ابد ہو جائے گی، ایسا درخت کہ اس کے کھانے سے پھر تم پر موت طاری نہیں ہوگی۔ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور تمہیں ایسی بادشاہت نصیب ہوگی کہ جس کے اوپر کبھی بوسیدگی طاری نہیں ہوگی، ہمیشہ تر و تازہ رہے گی۔ اب یہ اس نے پٹی پڑھائی اور یہ سبز باغ دکھائے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، تو پھر کھا لیا ان دونوں نے اس پھل کو۔ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کے ڈھانپنے کی چیزیں کھل گئی، ان پر جو چیز چھپانے کی تھی وہ ان پر ظاہر ہو گئی، ان کا ستر کھل گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ لگے اس کے اوپر گانٹھنے اپنے اوپر جنت کے پتے اور انجیر کے پتے جو ہیں، جہاں تک یہ بائبل کے اندر یہ ہے فگ ٹری۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بہک گیا سیدھے راستے سے۔ ثم اجتباہ ربہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا، برگزیدہ کیا۔ فتاب علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور آدم پر نظر کرم کی۔ وہدا، اور ہدایت بخشی۔ قال اہبطا منہا جمیعا، فرمایا کہ اب دونوں یہاں سے اترو اکٹھے ہی۔ بعضکم لبعض عدو، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یعنی یہ شیاطین جن اور انسان۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب کبھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو جس کسی نے اس ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ بھٹکے گا اور نہ ہی وہ محروم اور بد نصیب رہے گا۔ یہ اصل میسج ہے جو آدم کو دیا گیا ہے۔ ایک تو سبق مل گیا اسے کہ یہ شیطان دشمن ہے، اور ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید نے جب 7 مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا ہے تو اصل مقصد کیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ خالی کوئی تخیلاتی شے نہیں ہے، شیطان یہ ایک حقیقت ہے اور وہ انسان کو کے در پہ ہے، اسے صراط مستقیم سے اتارنے کے لیے اس کو ڈیریل کرنا پٹری سے اس کا مقصد ہے، اور وہ ہر وقت جو ہے وہ گھات میں رہتا ہے، وہ بہت بڑا دشمن ہے انسان کا۔ خود محتاط ہونا چاہیے انسان کو اپنے طرز عمل، اپنے رویے پر کہ کہیں شیطان مجھ پر اثر انداز تو نہیں ہو رہا۔ کسی غصے کے وقت میں کوئی بات زبان سے نکل جاتی ہے، فوراً توجہ ہونی چاہیے کہ شیطان تو اس کے اندر بیچ میں یعنی شامل نہیں ہو گیا جو اپنی بات جو ہے اس وقت مجھ سے کروا رہا ہے۔ تو یہ ہے ایک محتاط طرز عمل، خبردار رہنا کہ ایک وہ بھی ہے فیکٹر، اس کو نظر انداز مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چنانچہ سورہ فاطر میں ہم پڑھیں گے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ تو یہ ہے اس کے اندر سبق۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ جنت گمگشتہ حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، جو آسمانی ہدایت میں بھیجوں گا اپنے بندوں پر، جو نازل کروں گا اپنا کلام، جو اس کی پیروی کرے گا وہ صراط مستقیم پر ہوگا اور وہ کامیابی حاصل کرے گا۔ تم اپنے عقل سے کوئی نظام بناؤ، اپنے لیے کوئی جو ہے سسٹم تجویز کرو، کوئی راہ عمل خود بنا کر اس کے اوپر چلنا شروع کر دو،
تو اس میں شیطان کی بھی جو ہے وہ وسوسہ اندازی اور آمیزی